اب شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، جو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتے، اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اسلام کو کیا کہ وہ تو کسی بھی قسم کے مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پر انسان اعمال سے اور ایمان سے اور اعمال صالحہ سے جو دور ہوتا ہے، یعنی ایمان کو قبول نہیں کرتا، ایمان نہیں لاتا، ایمان لے آتا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے جو مین سبب ہے وہ دو ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، فکری اور نظری طور پر شبہات میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کو اب شبہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے نہیں ہے، اسلام حق ہے حق نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس کو شبہ ہے کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو اللہ کی ذات میں شبہ ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شبہ ہو گیا، شبہات پڑ گئے۔ پھر قرآن کے حوالے سے شبہات میں مبتلا ہو گیا کہ یہ قرآن وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی، یا اس میں کوئی رد و بدل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ فرشتوں پہ اس کو ہو گیا کہ بھئی فرشتے جو ہے وہ کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی ایک تخیل ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، جنات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر آخرت کے دن کے اوپر اس کو شبہ ہو رہا ہے کہ بھئی آخرت کا دن ہے نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، پھر وہ سارا روز جزا کے حوالے سے۔ تو یہ سارے کیا ہیں ناظرین؟ یہ سارے شبہات ہیں۔ اب ان شبہات کی وجہ سے اس کے اندر فکری طور پر، نظری طور پر فساد آ چکا ہے۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑی بہکی باتیں کر رہے ہوں گے اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، اور آپ کو بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، یہ جو بندہ ہے اس بندے کے عقائد کیسے ہیں، نظریات کیسے ہیں۔ آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے، اور آپ ان سے مل کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، کہ یہ کیوں اس طرح سے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ شبہات پیدا ہوتے ہیں انسان کے اندر، شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اس کے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، کہ وہ اپنی فکر کو، اپنی نظر کو، اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر رہا، اور اس کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں پہ، کانوں پہ، اور ان کی جو ہے وہ دلوں پہ اللہ نے پردہ لگا دیا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے، مہر لگ چکی ہے۔ تو لہذا اب ان کو حق نظر نہیں آ رہا، یہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے، جو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہتے، اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اسلام کو کیا کہ وہ تو کسی بھی قسم کے مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ خاص طور پہ جو آسمانی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتے۔ تو لہذا ایسے لوگ بھی بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ تو اس کے بعد اب جب یہ نظریہ ان کا قائم ہو گیا ہے، تو پھر وہ اعمال کیا کرنے ہیں انہوں نے، جو اعمال صالحہ ہیں ان کے نزدیک اعمال صالحہ کا تصور کیا ہے
کہ بھئی آپ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کو تکلیف نہ دو اور لوگوں کے حقوق پورے کرو اور جو ہے وہ اپنا لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ اور بس تکلیف کسی کو نہ دو، ان کے نظریات یہی ہوتے ہیں اور وہ انہی نظریات کے اوپر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب ان سے بات کی جائے کہ بھئی مذہب کی، ریلیجن کی، تو وہ کہتے ہیں کیا ہے مذہب؟ مذہب کچھ نہیں ہے، یہ جو ہم نے چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں یہ بھی تو مذہب ہی ہے اور مذہب بھی اسی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر بلیو اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن کے اوپر ان کا کوئی بلیو نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس دنیا ہی ہے، یہاں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہیں پہ بس جو کچھ ہے یہیں ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ سے اس کائنات میں رہے ہیں، حضور کے زمانے کے اندر بھی تھے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین یہ ان کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ سورہ عصر میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب یہاں پہ ان کو حق کی آپ تبلیغ کریں، وصیت کریں۔ یہ جو تواصو ہے یہ نکلا ہے وصیت سے، اور وصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ تاکید کریں، نصیحت کریں، یعنی بہت زیادہ اس کے خیر خواہ ہوتے ہوئے اور اس بات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو آپ تاکید کر رہے ہیں، اس کو آپ کوئی پیغام دے رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص انتقال کرنے والا ہوتا ہے اس کی جو آخری گفتگو ہوتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس بات کو ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ تو کیا ہے؟ نصیحت کرنا، تاکید کرنا خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ۔ یہ وصیت جو ہوتی ہے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کر دیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب آپ نے ان کو حق کی دعوت دینی ہے۔ حق کس چیز کا نام ہے؟ حق جو ہے وہ علم کا نام ہے اور عقیدے کا نام ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے لوگوں کی علمی تربیت کریں، ان کے ساتھ جو ہے علمی مذاکرہ کریں، آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ جو ہے ڈسکس کریں کہ بھئی آپ کے شکوک و شبہات کیا ہیں۔ جو شکوک و شبہات وہ پیش کریں آپ ان کا جواب دیں، آپ ان کو اس حوالے سے وتواصوا بالحق نصیحت کریں، آپ ان کو جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے مکالمہ کریں، ان کو سمجھائیں۔ ایسے لوگوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ کہنے کی ضرورت کہ تم گمراہ ہو، تم کافر ہو، تم بھٹکے ہوئے ہو، تم اس کو برا بلا کہنا، تو ایسا نہیں۔ اس کو وصیت، قرآن نے کہا وتواصوا بالحق۔ یہاں پر حق کا معاملہ کس حوالے سے ہے؟ دیکھیں ایک تو حق ہوتا ہے نا باطل کے مقابلے میں، قل جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے باطل جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ حق سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے اندر شبہات پیدا ہو چکے ہیں، اس کے اندر جو عقائد کی خرابی پیدا ہو چکی ہے، جو علمی جو اس کے اندر خرابی پیدا ہو چکی ہے، اس کی نظر اور اس کی فکر کے اندر اس کی اصلاح کریں۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام علماء کرام کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام اسکالرز کا ہے کہ وہ اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنے وعظ کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے، اپنے مکالموں کے ذریعے سے جو ہے ان لوگوں کی فکری جو ہے تربیت کریں۔ تو لہذا ناظرین وتواصوا بالحق ہو گیا۔ اب وتواصوا بالصبر، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کے اندر آپ کو کوتاہی نظر آئے گی، چاہے علمی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو، تو وہ ان دو چیزوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے اندر شبہات پیدا ہو گئے۔ اب یہ جب شبہات پیدا ہو جائیں گے تو جب انسان کے عقیدے کے اندر ہی خرابی پیدا ہو گئی، اس کی فکر اور نظر کے اندر ہی خرابی پیدا ہو گئی ہے، علمی طور پر ہی وہ مغالطے کا شکار ہو گیا ہے، تو اب وہ تو نہ نماز پڑھے گا، نہ وہ روزہ رکھے گا، نہ وہ حج کرے گا۔ پھر وہ کیا کہے گا کہ نماز پڑھنا کیا ہے بھئی، اللہ کا ذکر کر لو بس کافی ہے، نماز کو 5 وقت پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہے گا کہ بھئی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ حج کو کہے گا کہ بھئی حج میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ وہاں پہ پیسے ضائع کرتے ہیں، ہر سال جمع ہوتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ آپ خرچ کرتے ہیں، تو اس سے آپ ہاسپٹل بنا لیں، اس سے آپ غریبوں کی مدد کر دیں۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے میں آپ جانوروں کو جو ہے ذبح کرتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو یہ اتنا پیسہ ضائع کرنے کی؟ اس پیسے سے آپ غریبوں کی مدد کریں۔ تو لہذا آپ کو اس قسم کے لوگ ہر جگہ نظر آئیں گے، آپ کے خاندان میں نظر آئیں گے، آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے، اپنے ملک میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ نظر آئیں گے۔ تو لہذا اب ان کے ساتھ تو میں نے بتا دیا وتواصوا بالحق۔
اچھا، اب جب فکری طور پر عقیدے کے اندر خرابی ہو گئی، علمی اور نظری ان کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہو چکی ہے، تو اب عمل تو وہ کریں گے نہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ عمل تو جب انسان کرتا ہے جب اس کے اندر ایمان ہو، تو ایمان تو اب رہا نہیں، اور ایمان کا مطلب ہی اس نے بدل دیا ہے، تو اب وہ عمل نہیں کرے گا. تو ایسے لوگ آپ کو بظاہر وہ آپ کو اچھے نظر آئیں گے، وہ کوئی شراب نہیں پیتے ہوں گے، کوئی زنا نہیں کرتے ہوں گے، کوئی فراڈ نہیں کرتے ہوں گے، کوئی چیٹنگ نہیں کرتے ہوں گے، اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوں گے، آپ کو اسٹریٹ فارورڈ لوگ نظر آئیں گے اور سچ بولتے ہوں گے. لیکن وہ جب بات آئے گی عمل کرنے کی تو وہ عمل نہیں کریں گے. یعنی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ زکوٰۃ دیں گے، نہ وہ حج کریں گے. اسی طریقے سے جو مذہبی جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کے اندر آپ ان کو جمعہ نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ عیدین کی نماز نہیں پڑھیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے، یہ ہر وہ چیز جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن وہ فی ذاتی ہی ایک یعنی جو دنیاوی اعتبار سے جو ایک شخص شریف ہوتا ہے وہ نظر آپ کو آئیں گے، بے ضرر ہوں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، گالیاں نہیں دیں گے، اور جو ہے وہ اس طرح کے ہوں گے. تو آپ جب ان کی ذات کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے. لیکن جب آپ ان کے نظریات اور جب ان کے افکار آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو ہوگا کہ بھئی اس تو باطنی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، یہ تو بڑے فساد کا شکار ہے، یہ تو شخص جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہے. تو لہذا یہ ایک چیز ہو گئی جس کو قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب ایسے لوگوں کو آپ نے کیا کرنی ہے؟ نصیحت کرنی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب صبر کی تلقین کرنی ہے. اچھا صبر، میں نے جیسے عرض کیا کہ پہلی وجہ کیا ہو گئی کہ شبہات، اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر نظر آئے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کے اندر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، عیدین نہیں پڑھتا، تراویح نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور ہر قسم کی برائی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے ناظرین؟ یہ اچھا جب آپ اس سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو؟ کہتا ہاں میں مسلمان ہوں، اور اللہ پہ پورا یقین ہے میرا کہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ، اور حضور کی ختم نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ پورا یقین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. چومے گا اس کو، مسجد کو دیکھے گا اور مسجد کے دروازے کو جا کے چومے گا اور جو ہے سلام کرے گا. اور اسی طریقے سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کسی قسم کے شبے کا شکار تو نہیں ہے، یعنی اس کے عقائد کے اندر آپ کو خرابی نظر نہیں آ رہی، وہ ہر چیز مانتا ہے، کہتا ہے ہاں نماز فرض ہے، میں مانتا ہوں ہر چیز. تو اب علمی طور پر اس کے پاس علم موجود ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیوں نہیں، یہ اعمال کیوں نہیں کر رہا، اعمال میں سستی اور کوتاہی کیوں ہے؟ تو وہ ہوتی ہے ناظرین کس کی وجہ سے؟ شہوت کی وجہ سے. وہ ہوتی ہے خواہشات کی وجہ سے. شہوت جو ہوتی ہے نا، یہ شہوت کی وجہ سے وہ انسان اپنی شہوت کے اندر اتنا ڈوب چکا ہے، شہوت اتنی غالب ہو چکی ہے اور وہ مغلوب ہو چکا ہے کہ اب وہ عمل نہیں کر رہا. ایک آدمی ہے وہ شراب پیتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اس سے کہیں گے یار جب سب کچھ تجھے پتہ ہے تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو کہتا ہے مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جوا کھیل رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مطلب مانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ کیوں نہیں، بھئی عادت ہے، چھوٹتی نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال میں جو کوتاہی نظر آ رہی ہے ناظرین، اس کا دوسرا سبب جو ہوتا ہے وہ شہوت ہوتا ہے. شہوت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اعمال کے اندر آپ کو کوتاہی نظر آئے گی. دیکھیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے. کہیں گے یار تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اب سستی ہو جاتی ہے، بس چھوڑو یار، بس نماز پڑھ لیں گے. یا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہو یار رکھ لیں گے. تو آپ کیسے لوگ بھی نظر آئیں گے، ایسے مرد و حضرات، خواتین و حضرات نظر آئیں گے. تو یہ دوسرا سبب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہوات. تو لہذا اب یہ دو چیزیں ہوں گئی. ایک ہو گئی کیا؟ شبہات، کہ ایک طبقہ ہوگا جن کے اندر جو شبہات کا شکار ہوں گے، اور ایک طبقہ ہوگا جو شہوات کا شکار ہوں گے. تو لہذا ان دونوں کے حوالے سے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اب ان دونوں طبقوں کو جو ہے آپ نے کیا دینی ہے؟ آپ نے نصیحت کرنی ہے، آپ نے تبلیغ کرنی ہے. جو تو عقلی طور پر اور علمی طور پر جن کے اندر کوتاہی ہے، جن کے عقیدے خراب ہیں، ان کو بھی آپ نے دعوت دینی ہے. اور جو گناہگار ہیں، یعنی علمی طور پر اور عقیدتاً تو جو ہے وہ ٹھیک ہیں،
لیکن عملی طور پر ان کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے تو وتواصوا بالصبر، تو ان کو آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ کیا صبر کا مراد کیا ہے؟ بھائی صبر کہتے کسے ہیں؟ لیکن صبر اسی کو کہتے ہیں نا کہ شراب پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں پینا، صبر کر رہے ہیں آپ، جس کو صبر عن المعصیہ کہا جاتا ہے۔ زنا کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آپ نہیں کر رہے، کہہ رہے نہیں میں نے نہیں کرنا، اس میں صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ اسی طریقے سے جوا ہے اور ساری جو گناہ ہیں اور غلط باتیں ہیں، گندی باتیں ہیں، غلط کام، گندے کام ہیں، آپ ان سے رک رہے ہیں۔ کیوں کہ آپ کو روکنے کی تبلیغ کی جا رہی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرو، رکو۔ تو لہذا اب ناظرین یہ بھی ذمہ داری ہے کس کی؟ یہ بھی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ تو اب یہ دونوں ذمہ داریاں کس نے ادا کرنی ہے؟ مسلمانوں نے ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہے بس ٹھیک ہے میرا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور میرے اعمال بھی ٹھیک ہیں، تو بھائی میں تو اپنے آپ کو مسجد تک رکھا ہوا ہے، میں نے اپنی عبادات میں پوری کرتا ہوں، میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات اور یہ ساری چیزیں بہترین طریقے پہ کر رہا ہوں، تو لہذا مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ ٹینشن ہے، اس لیے ٹینشن ہے کہ آپ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد جو ہے یہ دو اہم چیزیں تھیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ نے اس کا کام نہیں کیا۔ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے وصیت کرنی ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، آپ وہ کام نہیں کر رہے۔ تو لہذا جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اب آپ کا ایمان اور اعمال صالحہ آپ کی ذات تک تو ٹھیک رہا، لیکن بحیثیت وہ خسارے والی بات جو ہے وہ اس میں آپ بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں اس کے اندر، کیونکہ ان الانسان لفی خسر میں آ گیا کہ تمام کے تمام انسان خسارے والے ہیں، اور جب استثناء کیا ہے تو الا الذین آمنوا، ایمان والے اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ پھر یہ دو چیزیں بھی آگے ہو گئی ہیں۔ تو لہذا یہ بڑی اہم چیز ہے ناظرین۔ تو ایک تو بات آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنی تھی کہ میں اور آپ اپنا تجزیہ کر لیں کہ بھئی ہم کس طبقے میں شامل ہیں۔ کیا ہم جو ہے وہ شبہات والے طبقے میں شامل ہیں یا ہم شہوات والے طبقے میں شامل ہیں؟ اچھا شبہات والے ہیں تو بھائی اس کے لیے آپ مطالعہ کریں، اس کے لیے قرآن کو پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں اور آپ کے صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور علماء کی مجالس میں بیٹھیں، جو اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، اور یعنی اس نیت سے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ نے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جی بحث کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام اس صرف یہ ہوتا ہے کہ عمل نہیں کرنا، انہوں نے وہ عمل نہیں کرتے، بیٹھے ہوئے ہوں گے مجلس کے اندر اور اتنی بحث کر رہے ہوں گے اسلام پر اور ہر چیز کے اوپر، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، اور دیکھا جائے کہ روزہ ہے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے، لیکن بحث کریں گے اور ہر بات سے بات نکالیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ چاہتے یہی ہیں کہ بھئی شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اکثر آپ جب ہم جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف شکوک و شبہات پیدا کریں، ایسی سوالات پوچھیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ ان کا کوئی پیر ہوتا ہے۔ تو لہذا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ شکوک و شبہات کو بڑھایا جائے۔ تو لہذا ناظرین اس طبقے میں سے ہیں تو اپنی اصلاح کریں اور علماء کے پاس بیٹھیں اور پڑھیں۔ دوسرا جو اگر عملی طور پر کوتاہی ہے، یعنی خواہشات کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، دیکھیں آدمی اپنی جب خواہش کو، اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے تو یہی تو اسلام کا مطالبہ ہے کہ بھئی آپ نے ہر جگہ منہ نہیں مارنا۔ اگر آپ جو ہے وہ ہر جگہ منہ مار رہے ہیں، حرام حلال کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، بھوک لگی تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی حلال ہے حرام ہے، آپ نے کھا لیا، تو آپ کسی نے بولا بھائی تم یار دیکھ تو لیتے کہ حلال ہے حرام ہے، تم نے کھا لیا اس کو، وہ کہتا ہے بھائی مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ کیا ہے؟ سیلف کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ صبر دیکھیں یہ صبر بڑی اہم چیز ہے، اور میں کئی دفعہ صبر کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں۔ تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر سے کام لو، اصبروا وصابروا، اور صابروا کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں صابر کا مطلب یہ ہے کہ باب مفعلہ سے اگر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جو باطل ہے، جو تمہارے مقابلے میں جو قوتیں ہیں، وہ جب صبر سے کام لیتی ہیں اور جب وہ جو ہے ہر اس چیز کے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرتی ہیں جس سے ان کو بچنا ہے،
تو تم تو پھر حق پہ ہو، تم تو پھر ایمان والے ہو، تو تم کیوں نہیں صبر کرتے؟ تو صبر کرو۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی صدمہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی حادثہ ہو تو اس پہ صبر کر لیا جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، صبر عن الآلام ہے، صبر عن المصیبہ جس کو کہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ جو بات کر رہا ہوں صبر عن المعصیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَرَابِطُوا، اور رابط کو مطلب کیا ہے کہ چوکیداری کرو۔ چوکیداری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی پورا رابطہ رکھو، دیکھو کہیں غلطی نہ ہو جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک تو نہیں رہا، کہیں کوئی میں گمراہ تو نہیں ہو رہا، کسی اور معاملے میں تو چل نہیں پڑا کہ بھئی پتہ چلے کہ یہ آدمی جو ہے وہ گیا خیر کی تلاش میں اور شر خرید کے لے آیا، تو لہذا اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو لہذا ناظرین یہ بڑی اہم ضرورت ہے کہ آج سوسائٹی کے اندر جو زیادہ تر لوگ جو پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو کمی ہے، کوتاہی ہے، وہ ہے شہوت کی وجہ سے۔ وہ اپنی شہوات کو کنٹرول نہیں کرتے، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے، اور اپنی جو حرص ہے، ہوس ہے، اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ تو جب انسان اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر ہی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے، پھر ہی تو اللہ رب العزت اس کو پھر متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ متقی ہے۔ تقویٰ بھی تو اسی کو کہتے ہیں، تقویٰ بھی تو اسی چیز کا نام ہے نا، کہ انسان جو ہے اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی جو احساسات ہیں اور جو ان کو اوپر کنٹرول کرے، اور ان کو کنٹرول کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مقام عطا فرمائیں گے۔ رمضان کا جو پوری ایکسرسائز کرائی جاتی ہے روزہ رکھوا کے، یہ کیا ہے؟ یہ سارا آپ کو جو ہے سیلف کنٹرول سکھایا جاتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے اعمال اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے اندر سستی پائی جاتی ہے، ہم جو ہے سست ہو گئے، ہم کاہل ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، ہم جو ہے کمزور ہو چکے ہیں۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان جو ہے سست اور کاہل ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے شیطان جو ہے وہ پھر اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے، دیکھیں جو پڑھا لکھا آدمی ہے، جو بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور جو بہت زیادہ گہرائیوں میں جانے والا ہے، اور جو بہت زیادہ چیزیں کریدنے والا ہے، تو اس کے پاس پھر وہ ہتھیار ہے، ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، ان کو جو ہے اسی طرف لگا دیتا ہے، تو وہ اس طرف لگے ہوئے خوش رہتے ہیں، تو ان کو وہ اس طرح سے اس لائن سے گمراہ کرتا ہے۔ اور جو بیچارے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو شیطان پھر ان کو اس راستے پہ لگا دیتا ہے، اور وہ اس راستے پہ لگا کے ان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر مکتبہ فکر کو اس کی لائن کے مطابق جو ہے وسوسہ ڈالے اور ان کو گمراہ کرے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خسارے سے بچ جائیں۔ خسارہ تو دیکھیں انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، تو یہ تو اللہ نے فضل فرمایا کہ بھئی ہمیں اللہ نے ایمان دے دیا، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، تو ماشاءاللہ اگر ایمان دیا ہے، اعمال صالحہ کرنے کی اللہ نے توفیق دے دی ہے، تو اب اس کے بعد وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کی بھی اللہ توفیق دے۔ تو یہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں اپنی بس اپنی قبر میں جانا ہے، ہماری اپنی زندگی ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے، ہمارے اپنے معاملات ہیں، تم کون ہوتے ہو، تمہیں جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرفیئرنس کرنے کی، میری نماز ہے، میری زکوٰۃ ہے، میرا حج ہے، میرے روزے ہیں، میرا اللہ ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ اسلام کی روح کے منافی ہیں، یہ اسلام کے جو فلسفہ ہے اس فلسفے کے خلاف ہیں۔ فلسفہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی ایک دوسرے کو، تواصو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔